پاکستان میں 10 سال کی بچی کیوں وقت سے پہلے جوان ہو جاتی ہے، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اس دنیا میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جس میں دودھ کو اللہ کا نور مانا جاتا تھا، اور اس کے بعد ایک ایسا دور بھی آیا جب دودھ پہلی بار پیسے پر بیچا۔ اس وقت کے لوگوں نے اس بات پہ اعتراض بھی کیا کہ اللہ کا نور کو بیچنا ٹھیک نہیں، لیکن لوگوں نے یہ بات نہ مانی اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دودھ گھروں سے بازاروں، دکانوں اور فیکٹریوں سے ہوتے ہوئے ڈبوں کی صورت میں گھر گھر فروخت ہونے لگا، اور ایسے دودھ کی ترقی آسمانوں کو چھونے لگی۔ لیکن جو ہی یہ ہوا ویسے ہی دودھ کی مقدار میں کمی ہوتی گئی، اور پھر لوگ اپنی دودھ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس اللہ کے نور میں پانی ملا کر اپنا کاروبار چلانا شروع کر دیا۔ اس دودھ میں لوگ یوریا کھاد، کپڑوں میں لگایا جانے والا کلف اور بال صفا پاؤڈر، چربی اور تیل جیسی چیزیں ڈالنے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے دودھ کی پیداوار جانوروں سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے آکسیٹوسن نامی انجیکشن لگا کر دودھ حاصل کیا جانے لگا۔ لوگوں کو آکسیٹوسن سے صرف دودھ کی مقدار کا فائدہ نظر آتا تھا، لیکن اس انجیکشن کے کتنے نقصانات ہیں اس کی پرواہ تک نہیں کی۔ آکسیٹوسن نامی انجیکشن کے نقصانات کی ایک بڑی لسٹ موجود ہے۔ آکسیٹوسن کے بارے میں جانیں گے، اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل ریز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آکسیٹوسن یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سہولت، آرام اور تیزی سے پیدائش کے ہیں۔ جس طرح مرد میں ہارمونز ہوتے ہیں جس سے ان کی داڑھی اور مونچھیں نکلتی ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کی مخصوص چیزیں گروتھ کرتی ہیں۔ آکسیٹوسن ایک ایسا ہارمونز ہے جو بچوں کی ڈیلیوری کے دوران جب حاملہ ماں درد میں مبتلا ہوتی ہے تو اس وقت دماغ سے خارج ہو کر رحم کو سکڑنے اور پھیلانے کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر بچے کو برتھ کنال میں دھکیلتا ہے جس سے ڈیلیوری کا عمل تیز اور سہولت سے مکمل کرتا ہے۔ پھر یہ بچہ دانی کے عضلات کو بھی سکیڑتا ہے جس سے بچہ دانی جلد اپنی پرانی حالت میں آ جاتی ہے۔ اس طرح سے بچہ پیدا کرنے والی ماں حمل اور زچگی سے جلد باہر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہارمون تھنوں کے ارد گرد پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی دودھ کی تھیلیوں کو سکیڑ کر تھنوں میں اتارنے کا کام بھی کرتی ہے تاکہ دودھ کو بآسانی تھنوں سے نکالا جا سکے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ہارمون اپنا کام بالکل ٹھیک کر رہا ہے تو پھر آکسیٹوسن انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت بھی کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس ہارمون کے قدرتی طور پر خارج ہونے کے انتظار سے بچنے کے لیے انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس عمل کو قدرتی طور سے بھی 2 گنا تیز کیا جا سکے۔ اس سے دودھ کی مقدار کو بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ جو بھینس ایک ٹائم کا 5 لیٹر دودھ دیتی ہے، اس انجیکشن سے وہ 7 یا 7.5 لیٹر دودھ دینے لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انجیکشن پاکستان کے ہر گاؤں کے کسی بھی اسٹور پر بآسانی مل جاتا ہے۔ لوگوں کی جہالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو اس انجیکشن کا نام تک نہیں آتا، وہ دکان والوں سے سنگھا والا انجیکشن اور دودھ سونے والا انجیکشن کہہ کر لے جاتے ہیں۔ دنیا میں انجیکشن ہر جگہ پر بند ہے لیکن پاکستان میں نہیں۔ کچھ وقت پہلے یہ انڈیا میں بند نہیں تھا لیکن اب وہاں بھی بند ہے۔ اس کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک تحقیق کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے انجیکشن لگنے کی صورت میں جانوروں کو جو متعدی بیماری ہوتی ہے اس کا پہلا شکار انسان ہوتا ہے۔ کینسر جیسا موذی مرض بھی اس سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دودھ انسانوں میں بانجھ پن بھی پیدا کرتا ہے اور بچیوں کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق لڑکیاں عام طور پر 16 سال تک بالغ ہوتی ہیں، پر اس آکسیٹوسن کی وجہ سے لڑکیاں 16 سے کم ہو کر 10 سال میں ہی بالغ ہو جاتی ہیں، اور چھوٹے لڑکوں کے سینے پر عورتوں کی طرح کا غبار پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کی کمزور بینائی، آنکھوں کی کمزوری، چھوٹی سی عمر میں جسم کے مختلف حصوں پر بال کا اگاؤ بھی اس انجیکشن کی کارآمد ہے۔ جسم میں طاقت کا محسوس نہ ہونا اور ہر وقت کمزوری کا احساس ہونا بھی اس آکسیٹوسن کے اثرات ہیں۔ اس طرح حاملہ خواتین کے اس دودھ کے استعمال سے پیدا ہونے والے بچے میں قوت مدافعت کی کمی اور ڈیلیوری کے وقت خون کا زیادہ اخراج بھی اس کی وجہ ہے۔ سائنس کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ انجیکشن معدہ، پیٹ، آنتوں اور گردوں کے امراض، ہیپاٹائٹس سی، شوگر، وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا اور ٹینشن کا سبب بھی ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں اس انجیکشن کی لسٹ میں سے کچھ ہیں۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو اس انجیکشن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔